السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نور اور نار کا راز کیا ہے؟ اس کی کیا رہسیہ ہے؟ بندے کے لیے اس کی کیا مہتو ہے؟ بندے کو نور کی کیوں آوشکتا ہے؟ اور بندے کو نور ملنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اور اس نار کی مقدار بڑھ جانے سے بندے کے ساتھ کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں؟ اور اس نار کی مقدار زیادہ نہ بڑھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ اس کو میں آج اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ سبھی کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس عالم کی جس میں ہم آپ لوگ رہ رہے ہیں، عالم ناسوت اسے کہتے ہیں۔ اس میں جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی چاند، تارے، سورج، ستارے جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ سائنسدان بھی جہاں تک کھوج کیے ہیں، جہاں تک اپنا وہ انترکش میں جہاں تک کھوج کیے ہیں، یہ سب اسی عالم کے اندر ہی تک ہیں۔ یہ سائنس بھی یہی عالم کے اندر تک، اس عالم سے آگے نہیں جا سکتی، رسائی نہیں کر سکتی، اسی عالم کے اندر تک ان کی کھوج ہے۔ اور اس عالم کو کہتے ہیں عالم ناسوت۔ یہ سارے سائنس کے کھوج اور جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ سب اسی عالم ناسوت میں ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے سب اس عالم ناسوت میں ہی آ جاتی ہے۔ اور اس عالم میں جس دنیا میں ہم آپ رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہم آپ کے لیے نہیں، ہم آپ انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ یہ بنائی گئی ہے جن جناتوں کے لیے۔ اللہ کے وہ مخلوق جس کو جن جنات کہتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے، جو آگ سے بنی ہے۔ تو اس عالم میں آپ کو ہر جگہ پہ نار کی مقدار یعنی آگ، نار کی مقدار ہر جگہ پہ آپ کو موجود، ہر جگہ پہ نار ہی نار ملے گا، آگ ہی آگ ملے گا۔ نار مطلب آگ۔ اور یہ نار آگ کس کی خوراک ہے؟ اس سے قوت طاقت کس کو ملتا ہے؟ تو یہ جو اللہ کی مخلوقیں ہیں، جو جن جنات ہوتے ہیں، یہ لوگ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی خوراک، ان کی غذا یہ نار ہے، یہ آگ ہے۔ اور اس کے سے ان کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ جو جس چیز سے بنا ہوا ہے اس کو وہ چیز ملے گی تو اس کو اس سے قوت ملے گی، طاقت ملے گی۔ تو یہ نار، یہ آگ ان کی قوت کا ایک سروت ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو اس دھرتی پہ انہی لوگوں کی تعداد ہے جو ہمارے نظروں سے دکھتے نہیں ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے یہ دھرتی، یہ عالم بنائی گئی۔ اور اس دھرتی پہ یہی لوگ راج کرتے آئے شروع سے۔ اس دھرتی پہ ان سب کا سردار جس کا نام اجاجیل تھا، اجاجیل ہے، وہ اس دھرتی پہ رہا کرتا تھا اور چپے چپے پہ اس دھرتی کے سجدہ اللہ کو کیا ہے، جس سے اللہ نے خوش ہو کر اس کو پرموٹ کیا، اس کو اوپر نیچے تک آنے جانے کا راستہ کھول دیا، اس عالم سے دوسرے عالم تک آنے جانے کا راستہ کھول دیا۔ اب وہ فرشتوں کا سردار بن گیا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کی، آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا تو اس کو اللہ نے راندی درگاہ کیا۔ یہ سب تو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو یہ جن جنات، یہ مخلوقیں جو بنے ہوئے ہیں آگ سے، تو ان کی غذا، ان کی قوت کا سامان جو ذریعہ ہے وہ بھی آگ ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو اس دھرتی کے خطے خطے میں، اس دھرتی کے ہر شے میں آگ ہی آگ ہے، نار ہی نار ہے۔ جو بھی کھاد پدارتھ، پھل فروٹ، سبزی، ہر چیز میں نار ہے۔ یہاں تک کہ جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں، جو آب و ہوا ہم لوگ لیتے ہیں، اس میں بھی نار ہے۔
اب آپ لوگ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب یہ نار ہے ہر چیز میں، جو یہ جنوں کا خوراک ہے، جنوں کے قوت، جناتوں کے قوت کا سامان ہے، تو پھر ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہم انسان کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا۔ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں یہ وچار آنا سوابھک ہے آپ کے لیے۔ اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں لیتے ہیں۔ وہ اس لیے ہم آپ لیتے ہیں کیونکہ انسان کا جو جنم ہوا ہے، جنم سے ہی انسان کے ساتھ ایک شیطان جن انسان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ انسانوں کے ساتھ ایک شیطان جن لگا دیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس۔ وہ شیطان جن ہے جو ہم انسانوں کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ اب وہ کیوں لگا دیا گیا ہے؟ آزمائش کے طور پہ، امتحان کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ ورنہ ہم تو بنے ہیں، ہم آپ انسان تو بنے ہیں نور سے، اور ہماری غذا بھی نور ہے، ہماری طاقت بھی نور ہے، ہماری قوت بھی نور ہے۔ لیکن ہمیں ایک جسم دیا گیا، اور اس جسم کے ساتھ ایک شیطانی مخلوق، شیطان جن کو لگا دیا گیا، جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں، جو اس کی غذا جو ہے وہ نار ہے، اس کی غذا یہ آگ ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ اس کی غذا آگ ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت کا ذریعہ بھی یہ آگ ہے، یہ نار ہے۔ اسی وجہ سے ہم سن لائٹ کی گرمی کو لیتے ہیں۔ یہ پھل فروٹ، یہ ساگ سبزی جو بھی کھاتے ہیں، یہ بغیر سن لائٹ کے نہیں پکتی، اور اس میں بھی یہ نار، یہ آگ جب ہو جاتی ہے، اور وہ پھل فروٹ، وہ سبزی ہم آپ کھاتے ہیں، تو نار ہمارے اندر جا رہی ہے۔ اور یہ آب و ہوا، یہ پانی پی رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ نار ہے، جو وہ بھی ہمارے اندر جا رہی ہے۔ تو یہ نار، یہ آگ کون لے رہا ہے؟ ہم آپ نہیں لے رہے ہیں، یہ ہم آپ اپنے اندر کے لطیفہ نفس کو دے رہے ہیں۔ ہمارے اندر کا لطیفہ نفس لے رہا ہے، جو شیطانی جن ہے وہ لے رہا ہے۔ اس کی خوراک ہے، اس کی قوت کا سامان ہے، اس کی طاقت کا یہ ذریعہ ہے، وہ لے رہا ہے۔ ورنہ دیکھے ہوں گے آپ کہ اولیاء اللہ والے جب وہ اللہ کا راستہ چنتے تھے، جب اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اللہ کی دوستی کا راستہ چنتے تھے، تو وہ انڈا، مچھلی، گوشت یہ سب چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے وجہ ہے، کارن ہے کیوں چھوڑتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے چینی کے لیے چھوڑتے تھے، نہیں، بے چینی کی وجہ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ پیچھے کا رہسیہ یہ ہے، وہ اس لیے چھوڑتے تھے کیونکہ یہ جو پھل فروٹ ساگ سبزی ہے، اس میں تو نار ہے، لیکن اس میں جتنی مقدار ہے، جتنی تعداد ہے نار کی، اس سے کئی گنا زیادہ یہ ماंس مچھلی، یہ انڈے، یہ گوشت، اس میں کئی گنا زیادہ نار ہے۔ اس لیے وہ گوشت، ماंس مچھلی چھوڑتے تھے تاکہ نار کی مقدار جو ہے، جو تعداد ہے، وہ کم ہو جائے۔ اب کم ہو جائے گی تو اس کے وجہ سے وہ اپنے اندر نور اسٹور کر پائیں گے، نور کی مقدار کو اکٹھا کر پائیں گے۔ نار کی مقدار کو وہ کم کرتے تھے، اس لیے وہ جب بھی چلا مجاہدہ وہ کرتے تھے، جنگل اختیار کرتے تھے، جاتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ سب چیزیں وہ گوشت، ماंس، مچھلی، انڈا یہ سب ترک کر دیتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ لوگ میری خیال سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل وجہ بسیندی کا چھوڑنا نہیں، کہ بسیندی چھوڑنا، اصل وجہ یہ تھی کہ اگر ہمیں نور کی مقدار حاصل کرنی ہے، نور کی مقدار ہمیں بڑھانی ہے، تعداد بڑھانی ہے، تو اس کے لیے نار کو گھٹانا پڑے گا، نار کا مقدار، اس کی تعداد کم کرنی ہوگی۔ اس وجہ سے وہ یہ ماंس مچھلی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور کتنے اولیاء اللہ تو ایسے ایسے گزرے ہیں کہ وہ کھانا پینا جو آگ سے پکاتے ہیں، جو ساگ سبزی، وہ بھی چھوڑ دیتے تھے، صرف گھاس پھوس اوتے پتے پہ جیون
अपना बसर करते थे, अपने वो जीवन बसर कोई 12 साल का चिल्ला करते थे, कोई 40 साल का करते थे। तो इतने दिनों तक वो खाना पीना तर्क कर देते थे और सिर्फ वनस्पति घास फूस पात और अत्ते पत्ते खाकर ही वो अपना वो जीवन बसर करते थे। और इस इतनी कठिनाई के बाद वो इसमें कामयाबी हासिल कर पाते थे। तो कुछ कुछ औलिया अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं ताकि उनके अंदर नार की मिकदार कम हो और नूर ही नूर स्टोर हो सके। और जितना नूर स्टोर होगा तो नूर की फायदा यह है कि आपके अंदर जितना नूर स्टोर होगा, आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता आपके रब से उतना जल्दी जुड़ेगा, उतना जल्दी ताल्लुक आपके परवरदिगार से, आपके रब से जुड़ेगा।